السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء آیہ مبارکہ 11 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج نیکسٹ 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن دی جائے گی اور آیہ مبارکہ 11 سے اپنا لیسن تفسیر کا کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ ٹرانسلیشن: وَلَکُم اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد، فإن کانا پس اگر ہو لہن ان کے لیے ولد اولاد، فلکم الربع تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے ترکنا جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ بعد وصیت کے، یوصین بہا جو وہ عورتیں وصیت کر جائیں، او دین یا قرض کی ادائیگی کے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری اولاد، فإن کانا پس اگر ہے لکم تمہارے لیے ولد اولاد، فلہن الثمن تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیۃ بعد وصیت کے، توصون بہا جو تم وصیت کر جاؤ، او دین یا قرض کی ادائیگی کے، وإن کان رجل اگر ہو آدمی، یورث وارث، کلالتن کلالہ، او امراتن یا کوئی عورت، ولہ اخن اور اس کے لیے ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہما السدس اس میں سے چھٹا حصہ ہے، فإن کانوا پس اگر ہوں اکثر من ذالک زیادہ اس سے، فہم شرکاء فی الثلث تو وہ سب شریک ہیں 1/3 میں، من بعد وصیۃ بعد وصیت کے، یوصی بہا جو وصیت کر جائیں، سادس کے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے، غیر مضار نہ کسی کا نقصان پہنچایا جائے، وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت ہی زیادہ بردبار ہے یا تحمل مزاج ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات وہ داخل کرے گا اسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذلک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں کو، يُدْخِلْهُ نَارًا وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالداً فِيهَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ تفسیر آیہ مبارکہ 11 سے کنٹینیو کریں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے 2 حصے ہیں عورتوں کے مثل، پس اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے ترکے میں سے۔ اس سے پہلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا کہ یوصیکم کا جو ورڈ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کہ گویا کوئی تاکیدی حکم ہے کہ کسی اہم معاملے کے پیش آنے پہ تمہیں اللہ تاکید کرتا ہے کہ تم نے یہ سارا معاملہ کیسے کرنا ہے، اور وہ ہے وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کس کس کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی سعد بن ربیع وفات پا گئے تو ان کی بیٹیوں کے چچا نے جو وراثت تھی سب خود رکھ لی، جبکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں تو ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کی شکایت کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ سعد کی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دیا جائے، اور جو اس کے علاوہ بچ جائے وہ پھر تمہارا ہوگا، یعنی کہ جو چچا ہیں ان کو پھر یہ تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کسی جنگ میں وفات پا گئے، شہید ہو گئے، تو اس وقت وہ جو جائیداد چھوڑ گئے تھے ان کے جو قریبی تھے رشتہ دار، انہوں نے اس کو غصب کر لیا، کیونکہ ان کے اندر ویسے بھی رواج تھا کہ جو بیوہ ہوتی اس کی کوئی یعنی کہ اہمیت نہ ہوتی، اور جو یتیم بچیاں ہوتی یا بچے ہوتے ان کی بھی کوئی ویلیو نہ ہوتی، وراثت سے ان کو محروم رکھا جاتا۔ تو وہ بیوہ جو تھیں ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں خود کمزور ہوں اور جو میرے شوہر ہیں وہ 2 بچے بھی چھوڑ گئے ہیں، تو ان کا جو مال اسباب تھا، جائیداد تھی، وہ ان کے رشتہ داروں نے رکھ لی ہے، تو ہمیں محروم کر دیا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے یہ وراثت کے احکامات نازل کیے، جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، ظاہری بات ہے بیوہ کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا، اور جو یتیم بیٹی ہوتی اس کو بھی، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا اس کو بھی۔ اگر کوئی بڑا بچہ ہوتا اور جنگ کے ہنر جانتا تو اس کو پھر وراثت میں سے کچھ دے دیا جاتا۔ اب دیکھیں کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عورت کو وراثت سے محروم نہیں کیا بلکہ وراثت میں حصہ دار بنایا، اسی طرح یتیم بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ادھر جو بتایا گیا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں ایک لڑکی سے، یعنی کہ ایک مثال اگر ایک لڑکے کو 2 حصے دیے گئے ہیں تو اس سے آدھا لڑکی کو دیا جائے گا، یا اگر جو حصہ لڑکی کو دیا گیا اس سے دونا لڑکے کو دیا جائے گا۔ تو کیا آپ لوگ اس اللہ کے فیصلے پہ ناراض تو نہیں ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ بے سمجھی سے اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، ناراض ہو بیٹھتے ہیں کہ اسلام میں تو ہمیں محروم رکھا ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس میں جو حکمت چھپی ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے بہت ہی زیادہ حکمت میں مبنی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ایک مرد جو ہے اس پہ کتنی باری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کے لیے اس کو مہر کے لیے ذمہ دار بنایا گیا، پھر شادی کے بعد نان نفقے کی بھی ذمہ داری اور گھر کے جو باقی اخراجات ہیں وہ بھی اس پہ ڈالے گئے، جبکہ عورت کو اس سے محروم کیا گیا، عورت کو اس سے آزادی دی گئی کہ وہ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لے گی کہ جو اس کے سر مرد کے حوالے سے آئے۔ اب جو عورت ہے شادی کے بعد بھی آزادی سے گھر میں رہ کر گھر میں بیٹھ کر کھائے گی،
البتہ جو گھر کی دیکھ بھال ہے وہ اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لیکن اس کی نسبت مرد پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ نان نفقے کے بھی اس کو کما کے لا کر اپنے گھر میں بیوی کو کھلانا ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العزت بچوں سے نوازیں گے، تو بچوں کی ذمہ داری بھی باپ پہ ڈالی گئی ہے۔ عورت کو اس سے آزادی دی گئی ہے، اور نہ ہی عورت پہ جہیز کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ والدین کے گھر سے جہیز لے کر آئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اگر یہ ہمارے ہاں ایسی یہ رسم چل پڑی ہے تو وہ دنیا داری کے حساب سے ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ اسلام نے تو عورت کو اس سے آزادی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی جب کوئی شادی کا اس طرح اہم معاملہ پیش آتا تو مرد کو کہا جاتا کہ تمہارے پاس نان نفقے کی ذمہ داری ہے، تم اتنی استطاعت رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ سب نے کیا فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نان نفقے کی استطاعت رکھتا ہے تو ضرور شادی کروائے، ضرور نکاح کرے۔ لیکن عورت کو اس سے آزادی دی گئی ہے، عورت پہ ایسی باری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اب دیکھیں خود کہ اگر عورت کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا تو وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اس کو جس طرح مرضی استعمال کرے، وہ اس کا اپنا ہی ہے۔ لیکن جو مرد کو ملے گا وہ اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے اس کو پورا کرے گا۔ اسی لیے جو ادھر مثل حظی کا ورڈ ہے، یہ ایک طرح سے خاص تحفے کے لیے بولا گیا کہ عورت کی اس میں کوئی محنت نہیں لگ رہی، کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی، بلکہ اس کو اسلام نے وراثت میں سے حصہ دیا ہے۔ ادھر اس لیے نصیب کا ورڈ نہیں بولا گیا بلکہ حظی کا ورڈ بولا گیا ہے، گویا کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اگر پھر بھی عورتیں اس پہ ناراض ہوں، اللہ کے اس فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کریں، تو پھر اپنی ان کی مرضی ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے تو وراثت میں ان کو حصہ دار بنا کر بہت بڑا ان پہ احسان کیا ہے، فضل کیا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں اور کچھ آج اس پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں دجل ہے اور دشمن کی نقاب کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم لوگوں نے بات کی کہ وراثت کے احکام و مسائل بہت پیچیدہ ہیں، بہت حساس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیسے عمل کیا، اور جس طرح کہ یہ اسپیشل جو احکام و مسائل ہیں وہ نازل ہوئے اور کچھ صحابہ کرام کے واقعات اس سے ریلیٹ ہیں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کیئرفل ہو کر اس پہ معاملہ کیا اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خلیفہ اول ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انہوں نے ایسی کوئی بے انصافی کی ہو؟ ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس پہ آج کچھ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اس پہ بہت بات کرتا ہے، بہت تبرہ بازی کرتا ہے، تاکہ ایسے لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ نکھر کر سامنے آئے، جو دجل ہے وہ پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی لا علمی سے ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، ان کی لپیٹ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزر بسر تھی وہ کیسی تھی، یعنی کہ وہ کتنی جائیداد کے مالک تھے، مالی حیثیت ان کی کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حیثیت بہت کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ اگر آپ چاہتے تو بہت بڑی بادشاہ کے مالک بن سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس سادگی کو پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آل محمد کے کھانے میں طاقت عطا کر، کہ وہ تھوڑا بھی کھائیں تو اس میں قوت ہو۔ اس میں کچھ احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث ہے کہ سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ یہودی کے پاس 30 صاع کے عوض گروی رکھی تھی۔ مزید سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے کر گیا۔ اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ اپنی زیرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اور اس کے بدلے میں اپنی ازواج کے لیے کچھ جو لیے تھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ آل محمد کے پاس کبھی ایک شام کا کھانا ہوتا ہے اور کبھی ایک دن کا، اور کبھی انہوں نے ایک صاع بھی کسی شام کے لیے نہیں رکھے، یا پھر کچھ غلہ اپنے پاس جمع نہیں رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کی اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گھر کی یہ حالت ہو تو اس
کی جائیداد کیا ہوگی، وہ کتنی جائیداد کا مالک ہوگا۔ اور پھر ایک اور واقعہ سیدنا عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھیں فرماتی ہیں کہ بانجے ایک وہ وقت تھا کہ آل محمد کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 1 چاند 2 چاند 3 چاند دیکھ لیتے لیکن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے خالہ جان یا پھر اماں جان، تو پھر آپ کی گزر بسر کیسی ہوتی تھی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑتا ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ 2 سیاہ چیزوں پہ، کھجور اور پانی، یا پھر ہمسایوں کی طرف سے کبھی کبھار دودھ آ جاتا تو وہ آپ صرف ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو دشمن لعین گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا مطالبہ کیا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، تو پھر ان کو بد دعائیں دیتی رہیں اور پھر ساری زندگی ان سے ناراض رہیں۔ اس پہ بھی کچھ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، یعنی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ میری ازواج کے لیے اس میں سے نان کا نکال کر باقی سب صدقہ کر دیا جائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سیدنا عمر بن حارث فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار کوئی درہم نہیں چھوڑا، نہ کوئی غلام لونڈی، صرف ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، یا پھر کچھ جنگی ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جو آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کا ذاتی جو ترکہ تھا، یعنی کہ ذاتی جائیداد کچھ نہیں تھی، البتہ مال فے میں سے کچھ تھا، کچھ زمینیں تھی، کچھ خیبر کی زمین تھی اور کچھ مدینہ کی زمین تھی، اور کچھ جو باغ تھا فدق کا وہ تھا، اس کے علاوہ آپ کسی جائیداد کے مالک نہیں تھے۔ ان زمینوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے سالانہ خرچہ کچھ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بہت کفایت شعری کے ساتھ استعمال کرتے، کیونکہ آپ کی ازواج بھی بہت اچھی تھیں، وہ بھی بہت قناعت پسند تھیں، اور پھر آپ مزید اپنے کچھ عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیتے جو غرباء کی لسٹ میں آتے تھے، اور کچھ جہاد کے اخراجات میں استعمال ہو جاتا، اور کچھ مزید رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، گویا کہ یہ سب کچھ بیت المال کی ملکیت تھا۔ البتہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس کہلا بھیجا اور وراثت کا مطالبہ کیا، تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اب یہ نہیں ملتا کہ پھر بعد میں وہ ناراض ہی رہیں یا پھر انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہو کہ آپ وسلم کا یہ جو آپ فرمان بتا رہے ہیں میں اس سے انکاری ہوں، آپ وسلم تو ایسا فرمایا ہی نہیں ہے، یا پھر کچھ بد دعائیں دی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جو ناراضگی تھی وقتی ہو یا ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جو دشمن ہے وہ اس پہ بہت بڑا تبرہ بازی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مزید اس پہ باتیں کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں، ہمیں اپنی جانوں دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہم تو ان کی پاؤں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں، تو کیسے ہم پھر ان کے بارے میں ایسی زبان درازی کر سکتے ہیں؟ ایسی باتیں کرنے والوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی ہم طرفداری کرتے ہوئے، کسی ایک صحابی کی طرفداری کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، کیونکہ جو بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی وہ 100% ٹھیک تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یا کوئی ایسا کام جو آپ وسلم کرتے تھے تو اس کو میں نہ کروں، مجھے اس بات پہ ڈر ہے کہ آپ وسلم جو کچھ کیا کرتے تھے اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جن کی عیال داری کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی
ان کی عیالداری میں بھی کرتا رہوں گا، یعنی کہ ان پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ وہ خرچ کہاں سے کرنا تھا، یہاں پر ہم کہاں سے کرتے تھے؟ وہ بیت المال میں سے، جو کچھ یعنی کہ مال غنیمت میں سے حاصل ہوتا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کو عزیز جاننے والے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ اپنی جان قربان کرنے والے، ان کو بہت محبت سے پیش آنے والے، تو کس طرح ان کے بارے میں ہم یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ اتنی گندی سوچ رکھنا تو ایک غیر مسلم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ جو اسلام کا دعوے دار ہے وہ ایسی سوچ بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بات تو کہنا دور کی بات، ایسی سوچ کا مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں تمام ازواج مطہرات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ مبارک میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مطالبے کے لیے بھیجا کہ ہم اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرتی ہیں، یعنی کہ جو بیوی ہے اس کے لیے شوہر کی وفات کے بعد 8واں حصہ بنتا ہے، تو اس پہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ لیکن جب اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں یعنی کہ انبیاء چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، یعنی کہ ان کی کچھ نان نفقہ کے لیے جو راشن وغیرہ ہے وہ بس ان کے لیے ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ سب نے اتفاق کیا اور پھر اپنے جو ان کا مطالبہ تھا اس سے وہ خاموشی اختیار کر لی۔ اب مزید کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جو باغ تھا فدق کا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا، لیکن وہ روایات اگر دوسری احادیث سے دیکھا جائے یا کچھ قرآن کی احکامات سے دیکھا جائے تو وہ پھر بہتر نہیں رہتی، اس سے وہ پھر مطابقت نہیں کرتی۔ اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ میری وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا جائے، تو پھر قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن جو وراثت کے علاوہ ہیں ان کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو قرآن کے خلاف ہو۔ اور پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کو وراثت سے محروم کیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ہیں، اسی طرح ہمارے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محترم ہیں۔ ان کا آپس میں اگر تعلق دیکھیں، پیار و محبت دیکھیں تو وہ اعلیٰ تھا، لیکن پتہ نہیں آج دشمن کو کس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ان کے بارے میں تبرہ بازی ہی کرتا رہتا ہے، ایسا نقشہ کھینچتا ہے، پیش کرتا ہے کہ ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر کبھی چھوٹی موٹی انبن ہو بھی گئی تھی تو ہم ایسی باتوں کو لے کر کیوں اچھالیں؟ ان کے آپس کے معاملات تھے، لیکن بظاہر جو ان کی محبت تھی، پیار تھی، وہ پہاڑوں جیسے ان کے ایمان تھے، اور محبتیں بھی ایسی تھیں کہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھے اور ایک دوسرے پہ جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور دیکھیں اگر کبھی صحابہ کرام کی ناراضگی ہوتی بھی تھی تو وقتی ہوا کرتی تھی، اس طرح نہیں کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھتے یا پھر ایک دوسرے سے نفرت کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ وقتی ناراضگی ہوئی لیکن بعد میں دونوں ہی پشیمان ہوئے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے مدد کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، وہ دوسرے سے بھی کہتے ہیں نہیں میری غلطی ہے، تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ آپ لوگ مزید اس پہ مطالعہ کیجیے گا، ریسرچ کیجیے گا، اور مزید اپنے لیسن میں اور بھی ایڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح زبان درازی کی جا رہی ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے
تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوگا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ باقی آیہ مبارکہ کا جو حصہ تھا وہ ہم تقریباً پڑھ چکے تھے، تو آیہ مبارکہ 12 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ دیں تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، یعنی کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو اس کی مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے آدھا ملے گا، اور آدھا جو ہے وہ باقی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اگر اولاد نہ ہو۔ لیکن اگر اولاد ہوگی تو پھر اس کے لیے چوتھا حصہ ہوگا جو کچھ اس کا شوہر چھوڑ جائے۔ کب یہ ہوگا ادا؟ وصیت پوری کرنے کے بعد، یا اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور پھر مزید کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے پہلے بیوی اگر فوت ہوتی ہے تو شوہر کو یعنی کہ آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہوگی۔ اگر اولاد ہوگی تو پھر شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا وصیت کی پورا کرنے کے بعد یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور پھر اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ مال اسباب جائیداد چھوڑ جاتا ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے پھر 8واں حصہ ہے، جس طرح ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا کہ ازواج نے 8واں حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ چاہے ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں، ان کو 8واں حصہ ہی ملے گا، اور وہ 8واں حصہ جو ہے وہ سارا پھر تمام بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ جو کچھ ان کے شوہر چھوڑ جائیں وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو ضرور پوچھیے گا، اگر کہیں کوئی اشکال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھا کیجئے، اور مزید بھی اس پہ ریسرچ کیجئے گا، کیونکہ جو کچھ آپ احکامات سمجھیں وہ مکمل شرح صدر کے ساتھ سمجھیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔